دوسرا مقام صفات خدا میں توحید۔ صفات الہی میں توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ذاتی صفات جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ اور ان کی مانند دوسری صفات کو خدائے واحد کا عین جاننا اور جدا نہیں سمجھنا۔ اس کے سوا یہ صفات مخلوقات کی ذات پر زائد و عارض صفات جاننا خدا یکتا کا فیضان رحمت اور بخشی ہوئی نعمت سمجھنا چاہیے۔ مثلاً زید کے لیے حیات و علم قدرتی ذاتی نہیں بلکہ بعد میں عارضی ہوا ہے۔ یہاں توحید خداوندی میں شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ صفات الہی، علم، قدرت و حیات وغیرہ کو ذات حق سے زائد جانیں۔ اسی صورت میں جبکہ ذات خدا خود قدیم ہے، اس کی تمام صفات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا۔ پھر تعداد قدمن لازم آتے ہیں، چنانچہ یہ عقیدہ اشاعرہ سے منسوب ہے۔ ان کے اس دعوے کا بطلان اپنی جگہ ثابت ہے، یہاں اس کا تذکرہ کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مخلوقات کی اچھی صفات سب کی سب خدا کی جانب سے ہیں۔ اچھی صفات کے تمام مراتب کے جو مخلوق کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں، اگر ان سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھا جائے تو یہی عین توحید اور حقیقت کے مطابق ہے۔ چنانچہ انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی صحیح ہے۔ ان حضرات کا علم و قدرت، عصمت اور دوسرے کمال کے اوصاف مرحمت پروردگار ہیں۔ کوئی ایک صفت بھی اور ذاتی طور پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ سرچشمہ فیض سے ملا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دراصل عالم امکان کے سارے موجودات کا وجود اپنے ذات پر قائم نہیں بلکہ دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے مخلوقات ممکن و حادث ہیں، سب ایسے اللہ کے محتاج ہیں جو اس کو پیدا کریں۔ اسی طرح کسی فرد کا اچھی صفت سے متصف ہونا ہے تو اس کے ثانوی کمال ہیں اور ذاتی صفات نہیں جنہیں وہ از خود پیدا نہیں کر سکتا بلکہ یقیناً وہ رب الارباب کا محتاج ہوتا ہے اور وہی اسے اپنے ارادے اور مصلحت کے مطابق اچھی صفات سے مزین کرنا اور روزی دیتا ہے۔ کبھی غفلت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ مطلب ایک عقلمند یکتا پرست اور مصنف مزاج کے سامنے بالکل واضح ہے کہ تمام صفات کمالیہ رکھنے والی صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے، لیکن کبھی کبھار بعض یکتا پرست معاہدین غفلت کی بنا پر مشرکانہ باتیں منہ سے نکال لیتے ہیں۔ مثلاً اپنی تعریف کے موقع پر کہتے ہیں میرا علم، میری قدرت، میرا ارادہ، میری دولت، میری سوجھ بوجھ، میری طاقت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بجائے اگر وہ کہتا ہے کہ میرا علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مرحمت فرمایا ہے، میری قدرت جو اللہ نے مجھے دی ہے، میری دولت جو اس کا فضل و امانت ہے، تو درست و مناسب تھا اور یہی حقیقت کے مطابق عین توحید ہوتا۔ لیکن سچا موحد اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کا زبانی اقرار دلی اعتقاد سے متضاد نہ ہو بلکہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہو۔ ایسے شخص کی علامت یہ ہے کہ وہ انتہائی شدت سے اپنے خالق کے سامنے تواضع و انکساری سے پیش آتا ہے اور کفران نعمت کی صورت میں نعمت خداوندی کے زوال سے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ کسی کی تعریف اور خوشامد سے خوشی محسوس نہیں کرتا۔ پرہیزگار لوگ تعریف سے ڈرتے ہیں، چنانچہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام خطبہ حمام میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی کسی کی تعریف کرنے لگے تو جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ پرہیزگار اس سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں۔ من آمن خود دانم، اور میرا پروردگار میرے نفس اور ضمیر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد درگاہ پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اے میرے معبود، یہ لوگ جو کچھ میری تعریف میں کہتے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ تعریف کرنے والا جس نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے اس بالا تر قرار دے اور میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرا مدعا نہیں جانتا۔ خدا کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ایک شخص موحد اپنے آپ کو یا کسی کو خدائے بے مثل یکتا کے حمد و ثنا کے استحقاق میں کسی کو کسی طرح شریک قرار دے سکتا ہے، جبکہ وہ دن اور رات میں کئی مرتبہ کہتا ہو سبحان اللہ، یعنی میں اپنے خدا کو ہر قسم کے شریک اور شرک سے پاک و پاکیزہ سمجھتا ہوں، اور وہ بار بار کہتا ہو الحمدللہ، یعنی حمد و ستائش کے تمام مصادیق اور تمام اقسام صرف پروردگار کے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا اور کوئی حقیقی تعریف کا استحقاق نہیں رکھتا۔ خلاصہ ہے جبکہ معاہدین یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ خدا کے بغیر کچھ بھی از خود حیثیت نہیں رکھتا اور جو کچھ ملا ہے وہ مالک حقیقی سے ملا ہے اور سب کے سب اس ذاتی اور صفات لحاظ سے اس کے محتاج ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، لوگو تم سب کے سب ہر وقت خدا کے محتاج ہو، صرف خدا ہی سب سے بے نیاز و سزاور و حمد و ثنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یکتا پرست لوگ اپنی تعریف خود کرنے سے اور دوسروں کی مدح سرائی سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے موحد کی صفات اور خوشامد کی تعریف سے ڈرنے کے بارے میں جو کچھ فرمایا ابھی ذکر ہوا ہے، بلکہ ایسے الفاظ کلمات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے
جن سے انسان کی استقلال و بے نیازی اور خود نمائی کا اظہار ہو، مثلاً میں فلاں صفت یا کمالیت رکھتا ہوں۔ حضرت پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک آدمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش میں افتخار میں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر سے دریافت فرمایا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں پس ان حضرت لفظ انا کے استعمال سے غضبناک ہوئے اور گھر سے باہر تشریف لائے اور پوچھا، میں کہنے والا کون تھا؟ جاننا چاہیے خداوند عالم کے سوا کوئی اس لفظ کا سزاوار نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، میں جبار ہوں اور میں قہار ہوں۔ قارون مشرک ہو گیا۔ قارون مشرک اس وجہ سے ہوا کہ اس نے کہا، یہ مال و دولت جو مجھے اپنے علم و کیمیا کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جب قارون نے اپنے آپ کو ذرا قیمت میں جو صفت خداوندی سے شریک گردانا تو خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78، کیا قارون نے یہ بھی خیال نہ کیا اللہ نے اس سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو اس نے قوت و جمعیت میں کہیں بڑھ کر چڑھ کر تھے؟ اسی لیے اگر قارون از خود کسی قسم کی قدرت و طاقت رکھتا تو اپنے آپ کو ہلاکت سے کیوں نہ بچا سکا؟ یہ بدیہی امر ہے، علم و قدرت، حیات اور دوسرے تمام کمالات جو مخلوق رکھتی ہے وہ کسی کے ذاتی نہیں بلکہ اس کا مبدا وقع مطلق ہے۔ افعال میں توحید و شرک۔ افعال میں توحید کی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یقین حاصل کرنا چاہیے کہ سارے علوم خواہ ملک و مادی یا ملکوت روحانی سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا مالک و مدبر اور کنٹرول کرنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ یقینی طور پر جاننا چاہیے کہ اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی حالت میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی ربوبیت کو آسمان و زمین تمام عوالم میں بسنے والوں کے لیے بلا تفریق یکساں جاننا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 12، خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، انہی کے برابر زمین کو بھی، ان میں خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، بے شک خدا اپنے علم میں ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور خداوند عالم کو آسمانوں کا پیدا کرنے والا جاننا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اس نے بے شمار ستارے پیدا کیے ہیں، ابھی تک ان کا انکشاف نہیں ہوا۔ جدید سائنسی آلات سے صرف 1 کروڑ ستارے دریافت کیے گئے ہیں جو کہ ہر ایک علیحدہ عالم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر ایک کی روشنی مختلف ہے اور ہر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنے مخصوص مدار میں گردش کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 12، اور ستارے اس کے حکم سے تمہارے فرمانبردار ہیں۔ ان ستاروں میں ایک سورج ہے جس کا حجم ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس قدر تیز روشنی اسے دی گئی ہے کہ 37 لاکھ فرسخ کا فاصلہ صرف 8 سیکنڈ میں طے کر کے ہماری زمین تک پہنچتی ہے، جس سے سارے زمین کے لیے روشنی ملتی ہے اور اسی سے تمام موجودات کی پرورش ہوتی ہے۔ کیا شان ہے اس خالق بزرگ و برتر کی، بے رنگ پانی سے لاکھوں رنگ، وہ ایسا خدا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اس سے پھلوں کے اقسام گوناگون خوشبودار پودے نکالتا ہے اور اس کے پتوں اور پھولوں میں ہر قسم کے رنگ بھرتا ہے۔ وہی ہستی ہے جس نے انسان کے لیے قوت شامہ سونگھنے کی حس عطا کی جس سے خوشبو اور بدبو کی پہچان ہوتی ہے، اس کے علاوہ قوت باصرہ دیکھنے کی حس پیدا کی تاکہ مناظر قدرت کا مشاہدہ کر سکیں اور اس کے نیز اپنے پیدا کرنے والے کو جان سکیں۔ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا وہ ایسا خالق ہے کہ گٹھلی میں شگاف پیدا کرتا ہے، اس کا آدھا حصہ جڑ پکڑنے اور خوراک لینے کے لیے مختلف سمت میں پھیلاتا ہے، دوسرا حصہ فضا میں بلند کر کے آہستہ آہستہ اس کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ اس سے ہر قسم ہر رنگ کے مختلف ذائقے والے پھل پھول پیدا کرتا ہے، جبکہ زمین، پانی، ہوا مختلف نہیں بلکہ ایک ہیں، پھر بھی ذائقہ اور رنگ الگ الگ پیدا کرتی ہیں۔ مختلف ذائقوں کو چکھنے کے لیے انسان کو قوت ذائقہ مرحمت فرمائی تاکہ انہیں بے شمار نعمتوں کو چکھ کر اپنے خدا کی عظمت اور رحمت و کرم کا اندازہ ہو جائے اور اسے پہچان سکیں۔ 3 تاریکیوں میں خدا وہ بے مانند ذات ہے جس نے گندے نطفے سے ہر انسان کے حیوانات پیدا کیے، انسان کو پیٹ، رحم اور چھلی یا مشیمہ کی تاریکیوں میں پیدا کیا، اس کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کس قدر عجیب اور غریب ترکیب کے ذریعے عقل جیسی آنکھ عطا کی تاکہ انسان غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کے صنعت آثار دیکھ سکیں اور اپنے نفس اور دوسرے موجودات کا چشم باطن سے مشاہدہ کریں۔ گندے خون سے خوشگوار دودھ، خدا وہ ہستی ہے جس نے گندے میلے ناپاک خون سے پاک و صاف دودھ نکالا اور پستان کی نالیوں کے ذریعے حیوان انسان کے شیرخواروں کے گلے میں آسانی سے پہنچا دیا۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66، حیوانات کے پیٹ میں گوبر و خون جو کچھ بھرا ہوا ہے اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں،
جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اس حالت میں جبکہ بچہ کسی قسم کی غذا کھانے سے عاجز ہوتا ہے، خالص دودھ پلانے والا خدا ہے، وہی جانداروں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ ہر کسی کو ملنے والا نفع خیر اسی کی جانب سے ہے۔ تمام شر اور ضرر جس سے صادر ہوتا ہے دوسرے تک پہنچتا ہے، اس کی مشیت، حکمت اور اجازت سے ہے۔ کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، روزی دیتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ رزق کی تقسیم کرنا، کم یا زیادہ دینا مکمل طور پر خدائی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسا کریم اور رحیم ہے کہ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، جس سے وہ چاہے برائی کو دور کرتا ہے۔ خلاصہ توحید در افعال کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی سمجھنا، پھر دل میں یقین پیدا کرنا۔ بے عبارت دیگر کلمہ شریفہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے۔ ہر چیز کا مؤثر خدا ہے۔ جس طرح کہ ہر چیز کی زندگی خدا سے ہے، اسی طرح کے آثار حیات بھی خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان آثار کا ظہور بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے، ہوا و مقدار کے لحاظ سے ظاہر ہو جائے یا کیفیت میں۔ چنانچہ تجربہ اور وجدان سے ثابت ہوا کہ مؤثر اشیاء کا اثر کبھی کبھار اس کے برعکس ہوتا ہے، جیسا کہ آتش نمرود کا اثر، یعنی حرارت ختم کر کے اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا۔ چونکہ خدا ہر چیز کا مؤثر ہے، اس اختصار کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ شان ربوبیت کی انتہا نہیں۔ خداوند عزوجل ہر بیچارے فریاد رس، ہر پریشان حال کو نجات دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اچھی صفات کا وہی مالک ہے، بلکہ وہ ہر نیکی اور خوبی کا سرچشمہ ہے، اور افعال خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں۔ کلمہ مبارکہ رب العالمین تمام اسماء الہیہ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خلاصہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، ربوبیت کے شعون خالان لکھنا چاہیں تو تمام دنیا کا پانی ختم ہو جائے اور تمام عالم کی تربیت اور پرورش کی لا تمناہی داستان ابتدائی مراحل میں ادھوری رہ جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 109، کہو اے رسول، اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار باتیں ختم ہوں سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ انسان کی توانائی، دراصل انسان کا وجود خدا سے ہے۔ اپنے افعال میں جو کچھ قدرت رکھتا ہے وہ بھی خدا ہی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے توانائی، علم و ارادہ دیا تاکہ وہ خیر و شر کے افعال انجام دے سکے۔ یہ سارے عجیب نقش و نگار جو عالم وجود کے دور و دیوار پر نظر آتے ہیں، اگر کسی نے ان پر غور و فکر نہیں کیا تو وہ نقش دیوار کی مانند ہے۔ موجودات عقل مند انسان کو خوب غفلت سے بیدار کرتی ہیں۔ جن کے پاس عقل نہیں وہ وجود خدا کا اقرار نہیں کرتا۔ دیکھیے لکڑی سے میٹھا پھل کیا کوئی نکال سکتا ہے، یا سینکڑوں رنگوں کے پھولوں کو کانٹوں سے نکالنے کا کرشمہ کیا کوئی جانتا ہے؟ وہ پاک و بیاب خدا جس نے تقدیر و تدبر سے چاند و سورج کو روشنی دے کر دن اور رات کو وجود میں لایا، وہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے جس کو نہ دستور کی ضرورت ہے نہ خزانے کے احتیاج، ایسا نقاش جسے رنگ و روغن سامان نقاشی فراہم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پتھر سے پانی کا چشمہ نکالتا ہے، بادل سے بارش برساتا ہے، مکھی سے شہد فراہم کرتا ہے، کیڑے سے ابریشم تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمام مخلوقات مل کر قیامت تک اللہ کے بے پایہ رحم و کرم کے بارے میں بات چیت کریں تو اس کے ہزاروں حصے کا بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان کی قوت خدا کی مشیت میں مقید ہوتی ہے۔ انسان کی توانائی مشیت ازدی سے گھیری ہوئی محدود ہوتی ہے، جیسا کہ انسان بہت سے امور کی انجام دہی کے لیے ارادہ تو کرتا ہے لیکن اچانک اس کا ارادہ منسوخ ہو جاتا ہے، یا اپنی توانائی سرے سے ختم ہونے کی بنا پر وہ کام کو انجام نہیں پہنچا پاتا۔ در حقیقت مؤثر کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، اسی لیے فاعل کو روک لیتا ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا، اے میرے مولا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ پس فرمایا، میں نے اس کو ارادوں کے منسوخ ہونے اور ہمتوں کو ٹوٹنے سے پہچان لیا۔ سچ مچ خدا ہی کو تمام اشیاء کائنات کا مؤثر، اور جن اشیاء میں مختلف آثار پائے جاتے ہیں ان کا مصدر بھی خدا ہی کو جاننا اور اسی پر کامل اعتماد رکھنا توحید کا بلند ترین مقام ہے۔ توحید کی اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچتے ہیں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بندے کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ عالم امکان، خواہ محسوس مادی ہوں یا غیر محسوس روحانی ہوں، سب کا مؤثر خدا کے اور کوئی نہیں، تو لازمی طور پر کچھ علامتیں اسے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت خوف خدا ہے۔ خوف خدا یقین کے مقام پر فائز مومن اپنے پروردگار کی عظمت اور جن گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہے اس کے بغیر کسی چیز سے کبھی نہیں ڈرتا، چونکہ وہ یقین سے جان چکا ہے کہ سارے چرند پرند، رینگنے والے جن،
بنی آدم، فرشتے اور تیری مخلوق سب کے سب اللہ کی تعالیٰ کی فوج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ان کی جانب سے کسی کو کسی قسم کا نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان۔ جب اس اعتقاد پر یقین حاصل ہے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اگر کسی کے خلاف ساری دنیا کی تلواریں حرکت میں آ جائیں تو جب تک خدا نہ چاہے ایک رگ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ دوست و دشمن کی مخالفت خدا کی طرف سے ہے، سمجھ، کیونکہ دونوں کے دل خدا کے اختیار میں ہیں۔ روایت ہے کہ مدعا لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ یقین کی آخری حد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ رسول اکرم سجدے میں فرماتے ہیں، بہار الانوار جلد نمبر 15، خداوند اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں تو پھر مجھے کس چیز کی پرواہ نہیں؟ امید بخود، اگر یقین حاصل ہے کہ عالم امکان میں اللہ کے سوا دوسرے کسی مؤثر کا اثر گر نہیں تو ایسا مومن یکتا پرست خدا کے علاوہ کسی سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، میں تم سے کسی کو اپنے پروردگار کے سوا کسی کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا، ہر فرد کی اصل خدا ہے اور خیر کا وجود اور پیدائش کا مرکز بھی وہی ہے۔ اسی طرح ہر وہ نیکی جو ایک شخص سے دوسرے فرد تک پہنچتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بیدک الخیر، نیکی فقط پروردگاری کے ہاتھ میں ہے۔ قواعد نحو کے لحاظ سے یہاں جار و مجرور مقدم ہے، اس لیے مفید حصر ہوتا ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں فرمایا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 18، اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے، اور جتنی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اب واضح ہوا کہ جو کچھ عالم ملک مادی اور ملکوت روحانی میں موجود ہے سب کے سب خدا کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 93، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب کے سب بندے ہی بندے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کام میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے سے امیدوار ہے تو خدا بندے کریم اسے لطف و کرم سے اس کی امید کو ناامیدی سے بدل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف پلٹ آئے۔ میں ان تمام امیدواروں کی امید کے رشتوں کو کاٹ دوں گا جو دوسروں کے بندے ہوئے ہیں۔ منعم کا شکر ادا کرنا، جن کو یقین ہو کہ عالم امکان کا مؤثر خدا ہے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کو جتنا چاہے خیر و برکت اور رحمت دیتا ہے۔ اسی لیے علم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ شکر و ثنائی و وسائل و ذرائع بھی لازم ہے۔ اگر کسی کے ذریعے خیر و رزق مل رہا ہے تو اس کی مدح اور شکر ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس نظر سے کہ اس کا شکر و تعریف کرنا جائز نہیں، وہ مستقلاً مصدر خیر و رحمت ہے، بلکہ اس لحاظ سے سزاوار ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے خیر و برکت رحمت پہنچانے کا وسیلہ دیا ہے اور پروردگار عالم کے حکم سے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے توسط سے خیر ملے تو اس کا شکریہ ادا کرے، جیسا کہ معصوم کی طرف تاکید ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 15، جس نے منعم مجازی یعنی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا وہ اپنے خالق منعم حقیقہ کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ اشکرکم للہ اشکرکم للناس، تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا ممنون ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نے مخلوق خدا کو مستقل طور پر خیر پہنچانے والا سمجھا تو شرک میں مبتلا ہوا۔ مخلوق کی مدح میں پوشیدہ شرک، امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر آیت مبارکہ میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 104، اور اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کیے جاتے ہیں۔ شرک کے بارے میں فرمایا، شرک کی اقسام میں سے ایک یہ ہے، بہار الانوار، کہ کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا فلاں چیز مجھے مل جاتی، اور اس طرح کہا جائے کہ فلاں نہ ہوتے تو میرے بال بچے تلف ہو جاتے۔ اس قسم کی عبارتیں اس بات کی دلیل میں بولنے والے کے عقائد بھی ایسے ہیں۔ اگر حقیقت میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد آن حضرت نے فرمایا، اگر کوئی یوں کہے کہ خداوند عالم نے فلاں آدمی کے ذریعے مجھ سے احسان نہ کیا ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور سائل شکور
مسمع بن عبد الملک سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منع میں تشریف رکھے تھے۔ ایک سائل خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے کسی کو حکم دیا اسے انگور کا ایک خوشہ دیا جائے۔ سائل نے عرض کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سائل نے عرض کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اگر پیسہ ہے تو دیا جائے۔ پاس آن حضرت نے فرمایا اللہ تجھے وسعت دے، مگر کچھ دیا نہیں۔ اس کے دوسرا سائل خدمت میں حاضر ہوا، ان جناب نے 3 دانہ انگور دست مبارک سے اٹھا کر اسے مرحمت فرمائے۔ سائل نے اٹھایا اور کہا الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، ساری حمد و ثنا تمام عالم کے پروردگار کے لیے جس نے مجھے روزی عطا کی۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ دونوں دست مبارک ہتھیلیوں تک انگور کے دانوں سے پر کر کے 2 مرتبہ اور دیا۔ سائل دوبارہ شکر خدا بجا لایا۔ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا ذرا اور ٹھہر جا۔ جب وہ کھڑا رہا تو آپ نے اپنے غلام سے دریافت کیا تیرے پاس کتنے پیسے موجود ہیں؟ عرض کیا تقریباً 20 درہم۔ آپ نے سائل کو دے دیے۔ اس نے اٹھا کر کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تمام عالم کے پروردگار کے لیے مخصوص ہیں۔ خدا یہ روزی تیری طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ابھی ٹھہر جا۔ اپنی قمیض اتار کر اس کو دے دی اور فرمایا اسے پہن لو۔ سائل نے اسے پہن لیا، اس کا شکر ادا کیا جس نے اسے لباس دیا، خوش و خرم کیا۔ اس وقت سائل نے حضرت کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ تجھے اچھا صلہ عطا کرے، اور روانہ ہو گیا۔ مسمع راوی کہتا ہے کہ اگر سائل امام علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو صرف خدا کی حمد بجا لاتا تو آپ مزید عطیہ کا سلسلہ جاری رکھتے۔